ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض وكانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل ومن عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين صدق اللہ و مولانا العظیم۔ برادران اسلام، درس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ پارہ نمبر 4 کا جو 8واں رکوع آج الحمدللہ مکمل ہوا، یعنی آدھا پارہ ہو گیا، یعنی 3.5 پارے الحمدللہ اب تک مکمل ہو، آج ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ احباب ذی وقار، آج کے درس میں بہت ساری اہم معلومات ہیں۔ آج کے درس میں حضور کی آمد پر رب کا احسان، شہداء کی عظمتیں، شہداء پر انعامات، ان کا تذکرہ، غزوہ احد والوں کا ذکر، اور منافقین کی ہٹ درمیوں کا ذکر موجود ہے۔ میں دوستوں سے ملتمس ہوں پورا درس قرآن، اس کا ترجمہ تفسیر سماعت فرمائیں، انشاءاللہ بہت ساری معلومات آپ تک پہنچیں گی۔ آپ کا بھی بھلا ہوگا، میرا بھی بھلا ہوگا، آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا، میرے لیے بھی فائدہ مند ہوگا۔ اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا
ان سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کے پاس نئی آنے والی ویڈیو درس قرآن پہنچ سکے۔ آپ دیکھ رہے ہیں درس قرآن ہی آپ کو زیادہ اس چینل پر ملے گا۔ یہ العلم نور مدرسۃ المدینہ و اسکول سسٹم کے زیر انتظام الحمدللہ یہ درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ میں اپنے تمام سننے والوں چاہنے والوں کے لیے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے بخشش کا سامان بنائے، سب کی مغفرت فرمائے اور سب کے جتنے بھی آباء و اجداد فوت شدگان ہیں ان سب کی کامل مغفرت فرمائے۔ اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر۔ اے ایمان والو، ان کافروں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اپنے بھائیوں کی نسبت کہا جب وہ سفر یا جہاد کو گئے کہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے نہ مارے جاتے، اس لیے کہ اللہ ان کے دلوں میں اس کا افسوس رکھے، اور اللہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ یعنی منافقین نے یہ کہا کہ غزوہ احد میں جو ہزیمت اٹھانا پڑی، اگر ہمارے ساتھ یہ ہوتے تو ان کو نہ تو تکلیف ہوتی، نہ کوئی شہید ہوتا، نہ کوئی مارا جاتا۔ تو اس چیز کا انہوں نے دل میں خیال کیا، تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے غلاموں سے کہا کہ یہ جو اگر مگر والا سلسلہ ہے نا، یہ نہ کرے، اگر یہ نہ میں کام کرتا تو شاید بچ جاتا۔ یہ جو اگر ہے نا، اگر یہ میں کام نہ کرتا تو شاید میں بچ جاتا، یہ ماضی کے بارے میں، کاش میں اس وقت وہ کام نہ کرتا تو میں بچ جاتا۔ تو سرکار نے منع فرمایا کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں، مستقبل کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں اگر نماز پڑھو گے تو جہنم سے بچ جاؤ گے، اگر یہ فلاں کام کرو گے تو جنتی بن جاؤ گے، یہ ہے، اس طرح کرنا جائز ہے۔ لیکن یہ کہنا اگر میں فلاں ڈاکٹر کے پاس نہ جاتا تو شاید میرا بچہ بچ جاتا، اگر میں فلاں دوائی نہ کھاتا تو شاید مجھے زیادہ تکلیف نہ ہوتی، تو یہ کہنا جائز نہیں ہے۔ اسی کی بابت ہی اللہ نے اس آیت مقدسہ میں حکم دیا ہے۔ اللہ فرمایا کہ وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی زندگی موت کا مالک تو اللہ ہے نا۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ بے شک اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی بخشش اور رحمت ان کے سارے دھن دولت سے بہتر ہے۔ اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ، یعنی شہید ہو جاؤ یا راہ جہاد میں نکلے تھے، راستے میں کوئی مسئلہ بنا تو اللہ فرمایا، یعنی اگر راستے میں بندہ سفر کے دوران کوئی ایسا مسئلہ بنا جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوگی، فرمایا مر جاؤ یا مارے جاؤ، جتنی تمہارے پاس دھن دولت ہے ان سب سے بہتر ہے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ اور اگر تم مرو یا مارے جاؤ تو اللہ ہی کی طرف اٹھنا ہے، جو مرضی کچھ کر لو، اللہ کی طرف تو اٹھنا ہے۔ پھر کیا جواب دو گے؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ،
یہاں مقامات عبدیت کے تینوں مقاموں کا تذکرہ ہے۔ پہلا مقام تو یہ ہے کہ بندہ بخوف الہی فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر واذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ يحب المتوکلین۔ اللہ اکبر۔ یعنی مقامات عبدیت کے تینوں مقاموں کا تذکرہ۔ پہلا مقام تو یہ ہے کہ بندہ اللہ کے خوف سے یعنی دوزخ کے خوف سے اللہ کی عبادت کرے تو اس کو عذاب نار سے امن دی جاتی ہے۔ اس کی طرف فرمایا لمغفرۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے بخشش کی اشارہ ہے۔ دوسرا وہ بندہ جو جنت کے شوق میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کے بارے میں فرمایا رحمہ، کیونکہ رحمت بھی جنت کا ایک نام ہے۔ تیسری قسم وہ مخلص بندے جو عشق الہی اور اس کی ذات پاک کی محبت میں عشق الہی اور اس کی ذات پاک کی محبت میں اس کی عبادت کرتے ہیں اور ان کا مقصد اس کی ذات کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ انہیں حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے دائرۂ کرامت میں اپنے تجلی سے نوازے گا۔ اس کے بابت فرمایا لا الہ الا اللہ تحشرون۔ آگے فرمایا تو فبما رحمت من اللہ لنت لهم، تو کیسی کچھ اللہ کی مہربانی ہے اے محبوب تم ان کے لیے نرم دل ہو۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر تند مزاج سخت دل ہوتے تو وہ ضرور تمہارے گرد سے پریشان ہو جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، تو تم انہیں معاف فرماؤ اور ان کی شفاعت کرو اور کاموں میں ان سے مشورہ لو، اور جو کسی بات کا ارادہ پکا کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک توکل والے اللہ کو پیارے ہیں۔ ہوا یہ کہ غزوہ احد کے اندر جب مسلمان جو صحابہ جن کے پاؤں ڈگمگائے اور وہ بھاگے تو سرکار نے ان کو ملامت نہ فرمائی، ان پر کوئی سختی نہ فرمائی، تو اللہ نے فرمایا اس عظمت کو اللہ نے محبوب تو کیسی اللہ کی مہربانی کہ محبوب تم ان کے لیے نرم دل ہوئے۔ رحمت من اللہ، رحمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا۔ ہاں جی، رحمتاں ورتاؤن والا آ گیا، سب نو سینے لاؤن والا آ گیا۔ یعنی اتنی بڑی بات ہونے کے باوجود سرکار نے ان کو ڈانٹا ڈپٹا نہیں کہ یار تسی کم از کم ویکھتے لیندے، نہیں، کچھ نہیں کہا۔ آگے فرمایا کہ تم ان سے مشورہ لو۔ اللہ، تم ان سے مشورہ لو، اور مشورہ سنت بھی ہے، اور مشورے کے معنی کسی بات میں رائے دریافت کرنا، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اجتہاد کا جواز بھی ملتا ہے کہ اس کے لیے قیاس کا حجت ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تو اللہ فرمایا وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی نبی پر یہ گمان نہیں ہو سکتا کہ وہ کچھ چھپا رکھے، اور جو چھپا رکھے وہ قیامت کے دن اپنی چھپائی چیز لے کر آئے گا، پھر ہر جان کو ان کی کمائی بھر کر دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا نہ ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا ہو اور اس نے اپنے بندوں، اللہ کے بندوں پر، اپنی امت پر، اپنے لوگوں پر پہنچایا نہ ہو۔
کوئی نبی ایسا نہیں گزرا. تو محبوب علیہ السلام کی تو شان پھر بلا اور بلا ہے. تو لہذا انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں. چھپانے سے مراد کوئی گناہ یعنی عیب ہے، اور عیب گناہ کے اندر آتا ہے، غلطی کے اندر آتا ہے. تو فرمایا جو کچھ چیز چھپا کر رکھے گا قیامت کے دن لائے گا، تو پھر جب قیامت کے دن لائے گا تو پھر ظاہر ہے اس کی سزا جزا تو ملے گی. فرمایا کہ نبی انبیاء کرام ایسا نہیں کرتے. ایک واحد انبیاء ہیں جو معصوم ہیں اس کائنات میں. اللہ اکبر. آگے فرمائے افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر. تو کیا جو اللہ کی مرضی پر چلا وہ اس جیسا ہوگا جس نے اللہ کا غضب اوڑا، حقدار بنا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کیا بری جگہ ہے پلٹنے کی. تو کیا جو اللہ کی مرضی پر چلا وہ اس جیسا ہوگا جس نے اللہ کا غضب اوڑا یعنی حقدار بنا. تو کیا وہ جو اللہ کی مرضی پر چلا، اللہ کی مرضی پر چلنے سے اللہ کی طرف سے کامیابی یعنی اس کی اطاعت کی، نافرمانی سے بچا، اس کی اطاعت کی اور نافرمانی سے بچا، جیسے کہ مہاجرین اور انصار اور صالحین نے امت نے کی. اور فرمایا وہ اس جیسا ہوگا جس نے اللہ کا غضب اڑا یعنی حقدار بنا، یعنی اللہ کا نافرمان ہوا، جیسے منافقین اور کفار. ہاں جو منافقین ہے، جس نے اللہ کی مرضی پر جو چلا وہ تو کامیاب ہے، وہ اللہ کی رحمت کا جو ہے وہ حقدار ہے. لیکن جو اس کے غضب کی طرف آیا یعنی اس کے خلاف کیا، وہ منافقین نے جیسا کیا، مشرکین نے کیا، تو ان کے لیے فرمایا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کیا وہ بری جگہ ہے پلٹنے کی. ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون. وہ اللہ کے یہاں درجہ درجہ ہیں اور اللہ ان کے کام دیکھتا ہے. یعنی ہر ایک کی منزلت، ہر ایک کا مقام الگ الگ ہے. نیک کا الگ ہے، بد کا الگ ہے. نیک کے لیے جنت ہے، بد کے لیے جہنم ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یہ میلاد کی آیت کے طور پر ہم پڑھتے ہیں. فرمایا بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا. کیا احسان ہوا؟ اللہ اکبر. نعمت عظما کا کہ بے شک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیشت نعمت عظیمہ ہے، کیونکہ خلق کی پیدائش جہل و عدم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور حضور کی بعثت کا تذکرہ فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں مبعوث فرما کر انہیں گمراہی سے رہائی دی، اور حضور کی بدولت نے بینائی عطا فرما کر جہلیت سے نکالا، اور آپ کے صدقے سے راہ راست ہدایت فرمائی، اور آپ کے طفیل سے بے شمار نعمت عطا فرمائی. فرمایا مسلمانوں پر کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. اہل ایمان آج ہم دیکھیں اگر حضور نہ ہوتے تو کیا ہوتا. حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، ورنہ ہم غریبوں کا کیا حال ہو. دور جاہلیت کا مطالعہ کر کر دیکھیں کیا حالات تھے.
لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے ساری گمراہیاں جو ہیں وہ چھٹ گئیں۔ اللہ، نور ازلی چمکیا، غائب اندھیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، تھا سویرا ہو گیا۔ فرمایا کہ ورنہ تم کھلی گمراہی میں تھے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، ضرور اس سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے، اللہ نے اپنا محبوب دے کر تمہیں ان ساری گمراہیوں سے محفوظ کر لیا اور عظیم نعمت عظمیٰ عطا فرمائی۔ سرکار کی ذات نعمت عظمیٰ ہے اور احسان اللہ نے مومنوں پر فرمایا۔ احسان جو ہے فقط مومنوں پر ہے، احسان ایمان والوں پر ہے، بندے سارے رب کے، لیکن فرمائے احسان میرا بندوں پر ہے، مومنوں پر ہے، اہل ایمان پر ہے، کیونکہ اہل ایمان ہی حضور کی عظمت کو سمجھتے ہیں، حضور کی شان کو سمجھتے ہیں، حضور کی محبت کو سمجھتے ہیں، حضور کی عقیدت کو سمجھتے ہیں، حضور کی چاہت کو سمجھتے ہیں، حضور سے مودت رکھتے ہیں، تو وہ ایمان والے رکھتے ہیں، بے ایمان نہیں رکھ سکتے۔ اَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِیبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ۔ کیا جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے کہ اس سے دونی تم پہنچا چکے ہو تو کہنے لگو کہ یہ کہاں سے آئی، تم فرما دو کہ وہ تمہاری طرف سے آئی، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہاں، یہ تمہاری طرف سے آئی، تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ کیوں؟ یعنی جنگ احد میں جو تم پر مصیبت آئی، تم میں سے 70 قتل ہوئے، اور بدر میں تم نے 70 کو قتل کیا، 70 کو گرفتار کیا، 70 شہید ہوئے تھے، اور 72 بھی آتا ہے ایک جگہ پر۔ اور یہ کیوں پہنچی؟ جبکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر جنگ کرنے پر اصرار کیا، پھر وہاں پہنچنے کے بعد باوجود حضور کی شدید ممانت کے غنیمت کے لیے دوڑے۔ خود اصرار کیا تھا نا، صحابہ نے ظاہر مشورہ دیا تھا کہ مدینے سے باہر نکل، اور جب وہاں نکلے تو وہاں وہ درہ چھوڑا جس کی وجہ سے یہ ہزیمت اٹھانا پڑی۔ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مصیبت جو تم پر آئی جس دن دونوں فوجیں ملی تھی وہ اللہ کے حکم سے تھی، اور اس لیے کہ پہچان کرا دی ایمان والوں کی۔ ہاں، دو گروہ، مومن اور منافقین، مشرکین۔ اور پھر اس دن جو مصیبت بھی آئی اس میں بھی ایک حکمت تھی، تھوڑی سی عزیمت اٹھانا پڑی، وہ بھی اس لیے کہ اب کون ہے جو استقامت اختیار کرے گا؟ تو منافقین تو پہلے ہی بھاگ گئے تھے۔ عبداللہ بن ابی سلول جو ہے وہ لے کر بھاگ گیا تھا، عبداللہ بن ابی بن سلول وہ اپنے منافقین کو لے کر بھاگ گیا تھا، وہ پہلے ہی نکل گیا تھا۔ تو یہ اس لیے بھی تھا کہ یہ نکھیڑا ہو جائے کہ اپنا کون بیگانہ کون ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، اور اس لیے کہ پہچان کرا دے ان کی جو منافق ہوئے، اور ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو یا دشمن کو ہٹاؤ۔ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ، بولے اگر ہم لڑائی ہوتی جانتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اور اس دن ظاہری ایمان کی بنسبت کھلے کفر سے زیادہ قریب ہیں۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، اپنے منہ سے کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں، اور اللہ واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ کو معلوم ہے جو چھپا رہے ہیں۔
اس دن پتا چلا کہا نا تو انہوں نے کہا جی اسی تے لڑائی دا طریقہ ہی نہیں جانتے یار، سانو تے لڑنا آندا ہی نہیں، جھوٹ بول دیا۔ اللہ نے اس جھوٹ کا خلاصہ کر دیا کہ یہ جھوٹے ہیں، ان کے آج دل کی بات منہ پر آ ہی گئی ہے، ان کی منافقت ظاہر ہو ہی گئی ہے۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، وہ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اور آپ بیٹھ رہے کہ وہ ہمارا کہنا مانتے تو نہ مارے جاتے، تم فرما دو تو اپنی موت ٹال دو اگر تم سچے ہو۔ آؤ نا پتا چلے جو دوسروں کو کہہ رہے ہو کہ ساڈی گل من جاندے تے اے بھی نہیں ہونا سی تے اے بھی نہیں ہونا سی، اب جب تمہاری موت آنے والی ہوگی تم اپنی موت ٹال کر دکھاؤ اگر تم سچے ہو۔ یہ دوسرا چیلنج رب نے فرمایا۔ ایک وہ چیلنج تھا کہ ایک صورت لے کر آؤ اگر تم سچے ہو، اپنے ساروں کو بلا لو، فرما دیا کہ نہیں لا سکو گے۔ آج دوسرا چیلنج یہ ہے کہ تم اپنی موت کو روک کر دکھاؤ اگر تم سچے ہو۔ موت کو نہیں روک سکتے، کوئی بھی بندے کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ کسی کو مرنے سے روک لے، کسی کو مار دے، نہ مرنے سے کوئی روک سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو مار سکتا ہے۔ مرتا اسی وقت ہی ہے جب اس کی آ چکی ہوتی ہے۔ بہانہ چاہے کوئی بھی بنے، چاہے کسی کا خنجر بنے، چاہے کسی کی گولی بنے، چاہے کسی کا پتھر بنے، بہانہ کوئی بھی بنے، لیکن موت کا جو وقت ہے اسی وقت پر آئے گی، جو ٹائم مقرر ہے اسی ٹائم پر آئے گی، جو جگہ مقرر ہے اسی جگہ پر آئے گی۔ اللہ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون۔ اب آئی بات شہداء کی عظمت کے بارے میں، جن کو اللہ نے شہادت کا رتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کا مقام کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ فرمایا اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرو، کہنا تو دور کی بات ہے۔ واہ مولا تیری عظمت پہ قربان، تیرے بندے موت تو آ کر رہنی ہے، تیرے بندے جو تیرے دین کی حفاظت کے لیے قوم و ملت کے لیے لڑتے لڑتے مر جائیں، مارے جائیں، ان کا مقام کیا ہے۔ اللہ فرمایا ان کو مردہ نہ کو بلکہ خیال بھی نہ کرو، ہرگز انہیں مردہ نہ خیال کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، روزی پاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاؤں۔ اور یہ آیت شہداء احد کے حق میں نازل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو منبر پر پرندوں کے قالب یعنی جسم عطا فرمائے، وہ جنتی نہروں میں سیر کرتے پھرتے ہیں، جنتی میوے کھاتے ہیں، طلائی کنادیل جو زیر عرش معلق ہیں ان میں رہتے ہیں۔ جب انہوں نے کھانے پینے رہنے کے پاکیزہ عیش پائے تو کیا ہمارے بھائیوں کو کون خبر دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں۔ جب انہوں نے یہ ساری چیزیں عیش پائیں تو کہا کہ مولا ہمارے بھائیوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہم زندہ ہیں، ان کو کون خبر دے گا کہ وہ انہیں پتہ چلے کہ ہم زندہ ہیں، تاکہ وہ جنت سے بے رغبتی نہ کریں اور جنگ سے پیٹ نہ پھیریں اور جنگ سے روک نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں انہیں تمہاری خبر پہنچاؤں گا۔ بس یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ اکبر، میں قربان جاؤں۔ آج لوگ ڈرتے ہیں، میں کہتا ہوں نا آج لے پناہ ان کی، آج مدد مانگ ان سے، لے پناہ آج ان کی، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے گا قیامت میں اگر مان گیا۔ فرحین بما آتاہ اللہ من فضلہ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔
شاد ہیں، خوش ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا. اللہ اس پر خوش ہیں. زندوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں، عیش کرتے ہیں. اللہ. علماء نے فرمایا کہ شہداء کے جسم قبروں میں محفوظ رہتے ہیں، مٹی ان کو نقصان نہیں پہنچاتی، اور زمانہ صحابہ میں اور اس کے بعد اکثر بہت سارا معاملات دیکھے گئے، بکثرت معائنہ ہوا. اگر کبھی کسی شہید کی قبر کھودی گئی تو ان کے جسم سے خون، ان کے جسم کے تر و تازہ خون پایا گیا اور ان کے جسم سے خون نکلا. اللہ فرمایا ان کو خبر دے دو، خوشی کیا فرحین، وہ شاد ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا، اور خوشیاں منا رہے ہیں اپنے پچھلوں کی جو ابھی ان سے نہ ملے، کہ ان پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ کچھ غم. یعنی فضل و کرامت، انعامات، احسان، موت کے بعد حیات دی، اپنا قرب دیا، جنت کا رزق، اس کی نعمتیں عطا فرمائیں. ان منازل کے حاصل کرنے کے لیے توفیق شہادت ملی. اللہ اکبر. اور دنیا میں وہ ایمان و تقوی پر رہے، جب شہید ہوں گے ان کے ساتھ ملیں گے اور روز قیامت امن اور چین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. یہ عظمت ہے شہداء کی. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین. خوشیاں مناتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل کی، اور یہ کہ اللہ ضائع نہیں کرتا اجر مسلمانوں کا. بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جس کسی نے رائے خدا میں زخم کھایا اور روز قیامت ویسا ہی آئے گا جیسا کہ زخم لگنے کے وقت تھا. اس کے خون میں خوشبو مشک کی ہوگی، رنگ خون کا. ترمذی اور نسائی شریف کی حدیث ہے کہ شہید کو قتل سے تکلیف نہیں ہوتی مگر ایسی جیسی کسی کو ایک خراش لگے. مسلم شریف کی حدیث میں ہے شہید کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے. اللہ. شہید کے خون کا رنگ جو ہے خون والا ہوگا، لیکن وہ بہتا ہوا قیامت کے دن جب آئے گا اس کے خون سے خوشبو آ رہی ہوگی، اس کے خون سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی. یوں کہوں تو غلط نہیں ہے کہ جب شہداء اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے اور جب وہ میدان عمل کے پاس سے گزریں گے، دنیا والوں کے پاس یہ گروہ آئے گا تو پورا منظر مہک جائے گا. یہ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ حضور کا فرمان ہے کہ ان کے خون سے خوشبو آ رہی ہوگی اور وہ خون تر و تازہ ہوگا اور ان کا زخم جو ہے اسی طرح ہوگا جیسے انہیں دنیا میں لگا تھا. اللہ. میرے محبوب کے غلاموں، کیا عظمت ہے شہداء. آج دراصل صرف کتاب کی بات ہوتی ہے، جہاد کی بات نہیں ہوتی. اب چونکہ فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے سب جانتے ہیں. اب مسلم ممالک کو جہاد کا اعلان کر دینا چاہیے. پتہ چلے 57 ملک جب ٹوٹ پڑے انہیں پتہ چل جائے. یہ مٹھی بھر لوگوں نے، اسرائیل والوں نے مسلمانوں کا جینا مشکل کیا ہوا ہے. بچے شہید ہو رہے ہیں، خواتین شہید ہو رہی ہیں، ہاسپٹلز خالی کرانے کا آرڈر دیے جا رہے ہیں، ہاسپٹلز پر حملے کیے جا رہے ہیں. کہاں کی انسانیت ہے؟ کہاں گیا اقوام متحدہ؟ ہیومن رائٹس والے کہاں گئے؟ وہ کہاں تنظیمیں سو گئیں جو کہ انسانی حقوق کے بڑے راگ الاپا کرتے تھے؟ انہیں اب نظر نہیں آتا؟ وہ بچے بلکتے نظر نہیں آ رہے؟ بچے تڑپتے نظر نہیں آ رہے؟ کیوں؟ یہ کفر والے. مسلمان جب تڑپتا ہے آنکھوں پہ پٹی باندھ لیتے ہیں.
جب ان کے خلاف کوئی بولتا ہے تو یہ دہشت گرد کہہ دیتے ہیں. سب سے بڑے دہشت گرد یہ ہیں، سب سے بڑے یہ فسادی یہ ہیں. اسلام کو پڑھ کر دیکھو. اے میرے حکمرانوں، قرآن کو پڑھو. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، قرآن کی تلاوت کا صدقہ اللہ تعالی ہمیں اسلام کا محافظ بنائے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.